السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک اہم معاملہ جو کچھ خاص لوگوں کی طرف سے سوشل میڈیا یا یوٹیوب وغیرہ پہ اٹھایا جاتا ہے کہ کسی شخص کو کرافٹ کر کے یا پھر رینڈملی پکڑ کے اس سے شیعوں والا کلمہ پڑھایا جاتا ہے اور سین بڑا ایموشنلائز کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے سنیت کو چھوڑ کے شیعت کو اختیار کر کے شیعوں والا کلمہ پڑھ لیا اور بڑا ایموشنل سین ہو گیا۔ تو اس حوالے سے آج اس کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ایسے لوگ ہیں جو پچھلے 5 7 10 سال سے سوشل میڈیا پہ محنت کرتے آئے، غالیت کی، رافضیت کی، لیکن ان کی دکانیں جب نہیں چل سکیں تو انہوں نے 5 7 سال کے اندر 4 5 لوگ ایسے پروڈیوس کیے کہ جن کو لائیو اپنے شیعوں والا کلمہ پڑھایا جائے اور یہ شو کیا جائے کہ یہ اہل بیت کا مذہب قبول کر رہے ہیں سنیت کو چھوڑ کے یا پھر ایک نئے مذہب کے اوپر آتے ہوئے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے وہ آج ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ عموماً جو افراد سنی سے شیعہ ہوتے ہیں ان میں ایک ہی مسئلہ پایا گیا ہے کہ وہ کبھی بھی شیعہ کسی بنیادی مسئلے پر نہیں ہوئے۔ ایک بالفرض محال مثال ہے کہ معاذ اللہ شیخین رضی اللہ عنہما اس امت کے سب سے برے افراد بھی ثابت ہو جائیں تب بھی امامت اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر نص کے ذریعے ان کی خلافت بلا فصل کا اس بات ہو جائے تو شیخین کی امامت فی نفس ہی فاسد ہو جاتی ہے، یعنی بنیادی اختلاف امامت منصوص من اللہ ہے، باقی سب چیزیں اسی کی شاخیں ہیں۔ اب یہ امامت منصوص من اللہ کیا چیز ہے؟ امامت منصوص من اللہ کا تصور یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کے بعد انبیاء ہی کی مثل چند چنیدہ افراد کا ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا کہ وہ افراد اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں جیسے کہ انبیاء بھیجے جاتے تھے۔ وہ افراد معصوم بھی ہیں، وحی بھی پاتے ہیں اور ان پر ایمان لانا لازم بھی ہے۔ ان پر ایمان نہ لانے والا حشر میں کفار کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ان کے خلاف کسی دوسرے کو حکمران یا راہبر، امام وغیرہ ماننا شرک ہے، گویا کہ بالکل انبیاء کا ایسا عکس ہے کہ سوائے انبیاء کے نام کے اکثر خصائل یا خصوصیات ان کی مشترک ہیں، بلکہ ان سے بھی افضل ان کو مان لیا جاتا ہے اکثر چیزوں کے اوپر۔ اس کے اوپر ہم بحار الانوار کا ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں ملا مجلسی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ مختصراً ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ وہ ہمارے ائمہ انبیاء نہیں ہیں، یہ کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسرے جمیع انبیاء یعنی تمام انبیاء اور اوصیاء سے زیادہ شرف والے اور افضل ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ کس وجہ سے وہ یعنی ائمہ انبیاء نہیں ہیں سوائے اس بات کے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت کی رعایت کی جائے، یعنی ان کے درجے کی رعایت کی جائے اور ائمہ کو اس حوالے سے نبی نہ کہا جائے۔ البتہ ہماری عقلیں یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ نبوت اور امامت کے مابین تفریق کر سکیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان کے نزدیک شیخ الاسلام صاحب ان کے فرما رہے تھے، ملا مجلسی صاحب، بحار الانوار کا حوالہ۔ پھر آگے سنتے جائیے۔ پھر ہم اس کے اوپر یہ بھی کہتے ہیں کہ مجلسی صاحب یہاں پر انصاف سے کام لے رہے ہیں، جو اوصاف ائمہ کے گنوائے جاتے ہیں وہ تمام انبیاء میں موجود ہوتے ہیں۔ الغرض یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ صرف نام کا فرق ہے، ورنہ وہ 12 کے 12 یعنی امام جو ہیں وہ انبیاء ہی ہیں۔ الغرض امامیہ ہونے والے افراد سے یہ سوال ہونا چاہیے، یعنی جو لوگ شیعہ ہوتے ہیں ان سے سوال ہونا چاہیے کہ ہم نے آپ کے اس دعویٰ کو بھی اگر تسلیم کر لیا کہ صحابہ خائن تھے معاذ اللہ، لیکن اس سے بھی امامت منصوص من اللہ کا اثبات نہیں ہوتا۔ یعنی آپ اگر اس طرح کے فروعی مسائل، صحابہ کے اختلافات فدق اور اس طرح کے سیدہ زہرا سے متعلق مسائل یا حضرت علی کا پہلا خلیفہ نہ ماننا، اس سے اگر اس اختلاف کو آپ کے تسلیم بھی کر لیا جائے
تو اس سے بھی امامت منصوص من اللہ ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ عظیم دعویٰ کرنے کے لیے آپ کو اتنی ہی عظیم دلیل درکار ہے، نہ کہ محض اپنی تراث کی وہ روایات جنہیں آپ خود کبھی مانتے ہیں اور کبھی نہیں مانتے۔ پھر آگے چل کے مثلا مجلسی صاحب، ٹھیک ہے، یہ ان کے نزدیک شیخ الاسلام ہے، کوئی عام مجلسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ الاسلام ملا باقر مجلسی کیا فرماتے ہیں ایک اور جگہ کے اوپر، مرات العقول شرح اخبار آل رسول کے اندر کا حوالہ ہے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ روایات اور بہت سارے صحیح اور صریح اخبار یعنی صریح روایات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ قرآن میں کمی اور تبدیلی پیش آئی ہے۔ میرے یعنی ملا مجلسی کے نزدیک اس عنوان یعنی تحریف کی روایات مانوی طور پہ متواتر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی تواتر کے ساتھ ہیں۔ یوں ان تمام اخبار یعنی روایات کا انکار کر دینا روایات کے اوپر سے اعتماد اٹھا دیتا ہے، یعنی ایسی روایات اتنی تواتر کے ساتھ ہیں کہ ان کا انکار کر دینا ہماری اپنی روایات سے اعتماد اٹھا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آگے ملا مجلسی، میرا گمان یہ ہے کہ اس عنوان کی روایات یعنی تحریف کی روایات کسی بھی صورت میں امامت کے اخبار یعنی اس کی خبروں سے کم نہیں ہے۔ پھر آپ امامت کے اخبار کے ذریعے یعنی اس کے ذریعے امامت کیسے ثابت کریں گے؟ ٹھیک ہے، مرات العقول کا حوالہ، یعنی اس سے وہ یہ چیز بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے تحریف قرآن کی روایات اتنے تواتر کے ساتھ ان کے ہاں پائی جاتی ہیں، یعنی اسی لیول کی اگر امامت کی بھی پائی جاتی ہیں، تو پھر آپ کس طریقے سے اس چیز سے پیچھے ہٹیں گے کہ ہمیں تو پھر تحریف قرآن کا بھی قائل ہونا پڑے گا اگر ہم اس طریقے سے امامت منصوص من اللہ کے بھی قائل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ان کا شیخ الاسلام فرما رہا ہے۔ پھر اس کے اوپر ہم یہ بھی کہتے ہیں آپ کو کہ البتہ مجلسی صاحب کا یہ قول کفر صریح ہے، یعنی ایک واضح کفر ہے قسم کا، لیکن بات انصاف کی انہوں نے کی ہے۔ کفر اس طرح وہ ایک علیحدہ بحث ہے، یعنی قرآن کی تحریف کے وہ قائل ہو رہے ہیں یہاں پہ، یعنی یہ قول کفر صریح ہے لیکن بات انہوں نے انصاف کی ہے کہ آپ امامت کو جس تراث کی بنیاد پر مانتے ہیں یعنی جس سٹینڈرڈ کے اوپر آپ امامت کو مانتے ہیں، اسی بنیاد پر آپ تحریف قرآن کے قائل کیوں نہیں ہو رہے اس حوالے سے۔ بس یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ اپنے ارد گرد ایسے شیعہ کنورٹس کو جو دیکھتے ہیں تو ان سے سوال یہ ضرور کیجئے گا کہ آپ نے امامت پر کتنی تحقیق کی، آپ ان کی تحقیق کو صحابہ کے اختلاف سے آگے قطعاً نہ پائیں گے، یعنی ایسے جو سو کالڈ شیعہ کنورٹس ہوتے ہیں ان کو آپ صحابہ کے اختلافات سے آگے نہیں پائیں گے۔ عموماً ان افراد کو اپنی تراث یا اپنی روایات کا بھی علم نہیں ہوتا، جس کے حوالے سے یہ لوگ اگر کنورژن کی طرف بھی جاتے ہیں تو برائے کرم جو لوگ بغیر سوچے سمجھے اپنے رخ کو بدل لیتے ہیں صرف اہل بیت کے نام پر، بے شک اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اہل بیت کا نام لے تو اپنا رخ اس کی طرف پلٹ لو، اور یہ اسلام اور اپنے ساتھ ناانصافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو لوگ حقیقت میں بھی اگر سنیت سے شیعت کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ کیا اہل بیت کی یہ تعلیمات تھیں، کیا انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کوئی ایسا کلمہ ڈیوائز کیا کہ آپ کو مسلمان ہونے کے لیے یہ چیزیں چاہیے۔ اس سے ایک چیز یہ بھی واضح طور پہ ثابت ہوتی ہے کہ اہل تشیع اہل تسنن کو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے کلمے پڑھا کے لوگوں کو سنیت سے شیعت کی طرف لاتے ہیں اور پھر ان کو بڑی جنت کی بشارتیں بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے تمام فرقہ بازوں سے اور ایسے پروپیگنڈسٹ سے، ٹھیک ہے، جن کی ویڈیو کا بھی ہم نے شروع میں ٹائٹل بھی لگایا یا تھمبنیل لگایا، اللہ تعالیٰ اس طرح کے ظالموں کے شر سے مسلمان امت کو محفوظ فرمائے اور ہمیں حق بات سننے، کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے اتارے ہوئے کلام کے اوپر ہمیں صحیح ایمان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا صحیح پاس کرنے والا بنائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔